حضرات ان کی قدر کریں، گھر نہیں ٹوٹتے انشاءاللہ، کبھی نہیں ٹوٹتے۔ اپنی بیوی کا تعارف کروائیں تو اچھا کروائیں، برا تعارف مت کروائیں۔ اس کے ابو کا تعارف اچھا کروائیں، ماں کا تعارف اچھا کروائیں۔ کیوں؟ ہم اچھے تعارف کر کے تو رشتے لیتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا، ایک اجنبی ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں آتا ہے، مسجد میں نمازی بنتا ہے یا کسی پنچایت میں بیٹھتا ہے، ہم نہیں جانتے ہوتے، آپس میں جان پہچان ہوتی ہے، ہم بتاتے ہیں کس رشتے سے ہو، کس خاندان سے ہو، پھر جو ہے محبتیں بڑھتی ہیں، تعارف بڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اتنے بیٹے ہیں، وہ کہتا ہے میری اتنی بیٹیاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے بچے اتنے پڑھے ہوئے، وہ کہتا ہے میری بیٹی کے پاس اتنا علم ہے۔ پھر ہم دنیا کو بتاتے ہیں اور رشتے جڑ جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماں بڑی سگڑ ہے تے دھی نوں بڑیاں متاں دتیاں نے، تے پیو بڑا ہی نا جی ڈیرے دار بندہ ہے، تے بھرا بھی پڑھے لکھے نے۔ اللہ اکبر، یوں کر کے ہم رشتے جوڑ لیتے ہیں۔ جب ہم رشتہ لے کے آتے ہیں تو ریورس گیئر لگا دیتے ہیں، ابھی گھر میں نہیں پہنچے ہوتے، ولیمے کی دیگیں چڑھی ہوتی ہیں اور ہمارے سسرال آئے ہوتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی چٹکلا چھوڑتا ہے، چودھری ایدے تے سوریا نو لگدا ہے پہلی دفعہ جی میں کھانا لبا ہے، ایک کھانے دنڈ ایسے، خبر تو اندر تک چلی جاتی ہے۔ اس طرح کے جملے اور چٹکلے اور باتیں، پھر نتیجہ لڑائی تلک، تڑاخ تلک، کلامیاں شروع ہوتی ہیں، پھر نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو تعارف اچھا، اللہ کی تعریف کریں، حمد و ثنا کو بیان کریں، ان الحمد للہ نحمدہ، اور آپس میں ایک دوسرے کا تعارف اچھا رکھیں، اور یہ تعارف اینڈ تک اچھا رہے، لفظ اچھے رہیں، لب و لہجے اچھے رہیں۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ جب دل دور ہوتے ہیں تو سب سے پہلے لہجے تلخ ہوتے ہیں، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھروں کو بچانا ہے تو زبانیں نرم رکھو، لفظ نرم رکھو، پیار اور محبت کے جملے رکھو، تعارف اچھا رکھو۔ حضرات اندر سے بھلے اینٹ خراب بھی ہو، اوپر پلستر اچھا ہو کے رنگ اچھا ہو جائے تو مکان کا ریٹ اچھا لگ جاتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو گھروں کو بنانے میں ممد اور معاون ہے، وہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کیا کریں۔ ہم ضرورت مند ہیں، ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ آپ دیکھیے نا، اگر سارے کام ہمیں خود کرنے پڑتے تو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے گھر کے جتنے جملہ امور ہیں اس کے لیے اماں جی کو بنا دیا، ماں جی کرتی ہیں، بہن کو بنا دیا، بہن کرتی ہے، بیوی کو بنا دیا، بیوی کام کرتی ہے، بیٹی کو بنا دیا، بیٹی کام کرتی ہے، بہو کو بنا دیا، بہو کام کرتی ہے۔ ارے چھوٹے موٹے کام کرنے والوں کا ہم باہر شکریہ کریں، لیکن جو اپنے گھر میں مفت میں کریں، فری میں کریں، لائف ٹائم کریں، اور دل سے کریں، ماں ممتا سے کرے، بہن پیار سے کرے، اور بہو جو ہے وہ پوری محبتوں سے کرے، اعتراف سے کرے، ان کو ہم ذلت کے جملے دیں اور ان کو ادب اور احترام سے بھلا بھی نہ سکیں، تو اور جب ان کی مدد کی ضرورت ہو تو کر نہ سکیں۔ اسے کون عقل مند کہے گا؟ ایک دوسرے کا تعاون، اکیلے گھر نہیں چلتے۔ بیویوں کو، عورتوں کو مردوں کی ضرورت۔ اگر عورت کو گنے کا ٹرالا لوڈ کر کے یہاں سے نکال کے سڑکوں پہ لے جا کے شوگر مل میں لے جانا پڑتا تو کتنی تکلیف ہوتی۔ اگر ہمیں روٹی پکانے میں تکلیف ہوتی ہے تو مسئلہ ان کے لیے بھی تھا۔ ایک دوسرے کے معاون ہیں ہم، ہیلپنگ ہینڈ ہیں۔ اور اس کے اوپر نہ کر کے احسان مت جتایا کریں، احساس بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ دوسرا تکلیف میں اور ہم بے حس ہو کے سوئے رہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ پاؤں کی انگلی میں درد ہو، ہاتھ کی انگلیاں مزے سے نہیں سوتی، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ گھر کا کوئی فرد تکلیف میں ہے، آپ اور میں مزے سے سوئے ہوئے ہیں، میں تو نہیں؟ پھر کیا ہوا؟ اور حضرات میں کہا کرتا ہوں، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، رب سے مدد طلب کرتے رہو، گھر نہیں ٹوٹے گا۔ ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو، گھر نہیں ٹوٹے گا۔ گھر تب ٹوٹتے ہیں جب مجھے ضرورت ہو تو دوسرا مدد کرے، جب اس کو ضرورت ہو تو میں کان لپیٹ کے چپ کر کے نکل جاؤں۔ میں سڑک سے گزرا، مجھے ٹائر پانے کی ضرورت تھی، میں نے گاڑی روکی، اس نے روک لی اور دے دیا۔ کل اس کا ٹائر پنکچر تھا اور اس کے پاس نہیں تھا پانا، اس نے مجھے روکا اور میں گزر جاؤں تو اخلاقیات تو نہیں ہے نا، عزت تو نہیں ہے۔
آج مجھے ونگار کی ضرورت تھی، سب آ جائیں، کل ان کو ضرورت ہو تو میں نہ جاؤں، اسے انسانیت تو نہیں کہتے۔ اور ہمارے گھروں میں یہ تضاد دیکھا گیا ہے، آپ کا گاؤں بچا ہوا ہو، محلہ بچا ہوا ہو، موضع بچا ہوا ہو تو شاید بچا ہوا ہو کیونکہ آپ ملکہ ہانس کے قریب رہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو حال بڑا خراب ہے، مرد کو تکلیف ہوتی ہے، سر دکھتا ہے، بخار ہوتا ہے تو پہلے ہی فکر لے کے گھر جاندیا نا میں انہوں کہنا میں نے سوڑے دا سیرا بنا کے، وہ بیچاری جتوں مرضی لب کے بنا کے دے بنا، میرا سر کوٹ، میری ہڈیاں نپ، اور میرے پٹ کوٹ، اور میری باواں، میرا لک، یہ وہ بیچاری دباتی رہتی ہے اور اس کو کبھی یہ لا کے دے کبھی وہ لا کے دے، غصے میں اٹھا کے یہ پٹک وہ پٹک۔ اللہ نہ کرے کہ انہوں بخار چڑھ جائے، اللہ کرے نہ ہی چڑھے تو چنگا ہے، تو جی انہوں چڑھ جائے کتے یا سر دکھے پھر انہوں کی کہو آگی سر تے لیڑا بنے آئی کہ میرا سر دکھن ڈیا تو کہ اٹھ مار پھر لمبی کیوں پئی ہے، چاہ بنا کے پیلا۔ بھی آج اسے تعاون کی ضرورت نہیں، وہ انسان نہیں، وہ لکڑی کی بنی ہے، وہ پتھر کی بنی ہے، اسے نہیں ضرورت کہ مٹھیاں تو جے کہہ دن منڈے نے میری تقریر تو متاثر ہو کے شروع کاری دیتیاں تو چیت چوبے نے ویکھ لیا، نظر پہ گئی، انہیں نال بڈھی نو سد کے سارے بھین پتر بھرا محلہ سد کے او ویکھو جڑے اگلے لفظ کہنے مینوں کہن دی لوڑ نہیں، سارے نوں پتہ ہے، او ویکھو لگا جے رن مرید۔ اللہ کے لیے کچھ نرمیاں کریں، اپنے لیے، بیٹوں کے لیے، گھر کے لیے۔ جہاں درمیان میں دراڑیں آتی ہیں، دراڑیں بھری جاتی ہیں، ان کو مزید دھکے دے کے جو ہے وہ کھلا نہیں کیا جاتا۔ آپ کے گھر میں کبھی مکان میں دراڑ آ گئی، ارے دلوں میں دراڑیں آ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، دیواروں میں دراڑیں آئیں تو ان میں مصالحہ بھرا جائے۔ حضرات آئیے، گھروں کے ٹوٹنے کا سبب بننے کے بعد ایک اور بھی ہے، وَنَسْتَغْفِرُهُ، کہ ہم اللہ سے استغفار نہیں کرتے اور بندوں سے غلطی پہ معافی نہیں مانگتے، ہم پہلے سے زیادہ کر جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے انگلش میں، آپ کو اگر نہیں آتا تو آپ کے بچوں کو آتا ہوگا، ایکسکیوز می، ایکسکیوز می، پلیز ایکسکیوز می۔ یہ آپ کبھی بس پہ سفر کر کے دیکھیں، جب بس ہوسٹس پاس سے گزرے گی نا وہ بلا وجہ ہی آپ کو کہے گی پلیز ایکسکیوز می، اور یہ اسے بھی کہہ رہا ہوگا پانی مانگنا ہے نا پلیز ایکسکیوز می، تو جے گھر بڈھی کو پانی منگنا اوئے تواڈے علاقے چ پتہ نہیں ہوئے کہندے نے بڈھی نو کہ نہیں ساڈے حال تے انی پائی اوئے اچھے خاصے پڑھے لکھے اوئے۔ میں لاہور سے آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک عالم فاضل فیملی ہے، پوری موٹر وے پہ نا، اوئے موبائل پھڑائی، اوئے ابا جی دا فون ملائی، اوئے او بھرا تیرے نے کی آکھیا سی، اوئے انہاں نوں چپ کرا، ایسے بولتا چلے آئے۔ میں نے پنڈی بھٹیاں اتر کے نا گاڑی ٹک شاپ کے آگے کھڑی کر لی، لاک کھولا، میں کہا اوئے پانی دی بوتل لے کے کہندا سائی صاحب میں تہاڈی بڈھی مینوں ہوئے، میں کہا جی میں تہاڈے کولوں ہی سیکھیا، میں تے پہلی دفعہ ویکھیا، مینوں لفظ چنگا لگا، تسی بولی جاندے سی، میں بھی ہوئے ہوئے کرتی۔ حضرات ہم بلائیں تو اوئے کر کے، وہ بلائے سرجی کر کے، سرتاج کر کے، حاجی صاحب کہہ کے، چودھری صاحب کہہ کے۔ یہ تو باز گشت ہے، جو آواز پہاڑ کی طرف بھیجے گا وہ وہاں سے وہی لوٹے گی اور ویسی لوٹے گی اور اسی سپیڈ سے، اسی آواز اور اسی بلندی سے لوٹے گی۔ لہٰذا ادب دیجئے، ادب لیجئے، پیار سے بولیے، پیار سے بلوائیے، اچھا بولیے، اچھا بولنا لیجئے۔ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھایا تھا سبق، وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے انتظار میں تلاش میں مت رہیے۔ آپ مرد ہیں، وہ عورت ہے، وہ عورت ہے، آپ مرد ہیں، وہ بھی آدم کی بیٹی، آپ بھی آدم کے بیٹے، وہ بھی ہوا کی بیٹی، آپ بھی ہوا کے بیٹے، دونوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ وَالْإِنسَانُ مِنَ النِّسْيَانِ، انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جانی بڑی بات نہیں، خطا کے اوپر اکڑ جانا، انا بنا لینی، یہ بری بات ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر غلطی ہو جائے تو ایکسکیوز کیجئے، معذرت کیجئے، سوری کیجئے، عفواً کہیے، جانے دیجئے غلطی ہو گئی۔ اور اگر کوئی معافی مانگنے لگے، غلطی کرنے لگے تو پھر ساری رات رو منہ ادھر سائیڈیں لے لے کے، ٹانگے مار مار کے، اڑ جا، بھاگ جا، نکل جا، میرا آخری فیصلہ ہے۔ نہیں، کوئی اگر منانے لگ جائے تو پھر مان جانا بھی بڑا پن ہوتا ہے۔ اگر وہ جھک گیا ہے تو ذرا تو بھی جھک۔ روٹھنا تو بچوں میں بھی ہے، جوانوں میں بھی ہے، بوڑھوں میں بھی ہے۔ سافٹ ویئر تو رب نے ڈالا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ کام کرنے لگتا ہے۔ روٹھیے ضرور، مگر اتنا نہیں کہ منانے والا مناتے 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 خود روٹھ جائے اور زندگی اور پیار اور محبت اور تعلق کا رشتہ پھر ٹوٹ جائے، پھر گیم الٹی ہو جائے، وہ پیکے ٹور جائے، مڑ کے ہن تسی منان جاؤ کہ وہ دن بہتر نہیں، گھر دی چار دیواری چپی من جاؤ۔
کیا خیال ہے؟ اور اللہ سے معافی مانگ لے، استغفار کے بڑے فائدے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ اچھا ویسے نا ہاتھ باندھ لینے میں حرج تو کوئی نہیں، ہاتھ بدھ تے کھلوتے ہیں آدم دے پوتے ہیں، ہاتھ باندھ لیے تھے کہ نہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ غلطی شیطان سے ہوئی تو کیا کہنے لگا؟ کڑ گیا نہ میں آ گیا نہ خیر منہ ہویا تو نہیں میں مننی، میں جو کیا ٹھیک کیا ہے، میں انہوں سجدہ کرا، انا خیر منہ، میں اچھا ہوں انا۔ تے بابا جی نے اتھے اسے لی کیا ہے کہ پھولاں دا تو عطر بنا، اینا دا تو بننا ہی نہیں۔ پھول جہنم لے، پھولاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کٹ دریا تے تنبا کٹ کے ماسا موسا نہیں لاؤنا، دریا وچ پھر رج کے نہ تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ میں ختم کریں یا نہ مٹائیں، غلطی کو تسلیم کریں، آپ کی ہے یا اس کی ہے، آپ دیکھیں گے گھر گلزار ہو جائے گا، محبتیں بن جائیں گی۔ اور بھائیو اس سے اگلی بات، میرے محبوب نا خطبے میں جو کہتے تھے وہ میں سارا تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ گھر ان کے بستے ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مشکل کشا و حاجت روا مانتے ہیں۔ جو اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور جگہ جائے نا وہ بیچارہ رول جاتا ہے، میں نے رولتے دیکھے ہیں۔ آپ کے علاقے میں 2-4 دربار ہوں گے، میں 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کی درباروں اور مزاروں کے شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ صرف شہر سے ہی تعلق نہیں، اپنی گدیوں کے ساتھ حضرات اللہ رب العزت کا یہ بھی کرم ہے کہ 10 سال زندگی کے حسین ترین درباروں اور مزاروں پہ گزرے ہیں۔ لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو رب کا در چھوڑ کے کہیں بھی اور گیا، میرے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے، شناخت یہ ہے، پہچان یہ ہے، تربیت یہ ہے، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ 1.25 لاکھ ظاہری، 1.25 لاکھ باطنی، اللہ نے ان بزرگوں کو عزت دی، انہوں نے لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی، انہوں نے میرے پیغمبر کی سنت کی عزت کی حفاظت کی، انہوں نے اللہ کی توحید کی عزت کی حفاظت کی۔ لیکن جب آپ اور میں غلط راستے چلتے ہیں اور ان کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں جو ولیوں کے روپ میں ہوتے ہیں مگر ولی نہیں ہوتے، جب پکڑے جاتے ہیں پھر ہم ان کو جعلی پیر ملنگ بولتے ہیں اور وہ ہماری عزتوں کو لوٹ چکے ہوتے ہیں۔ سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت، آدمی اگر ڈس لے ہر سانس بکھر جاتی ہے۔ حضرات دنیا میں اس وقت 244-45 ملکوں اور جزیروں میں 3064 زبانوں کے اندر، آپ کو پتہ ہے آپ کی اور میری کتنی بے عزتی ہو رہی ہے کہ ہم نے بچوں کی ضرورت، بیٹے اللہ دیتا ہے، اولادیں اللہ دیتا ہے، لیکن ہم نے جب رب کا در چھوڑ کے اوروں کے در سے امیدیں لگا کے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک شہر کے اندر ایک ولیوں کے نام پہ بیٹھنے والے پیر نے 300 عزت دار عورتیں جن کے شوہر موجود ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، صرف بیٹے رب نے یہ بچے تھوڑے لیٹ کیے تھے، رب آزمائے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی 86 سال تک آزما لے، لیکن وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، رب کا گھر نہ چھوڑے۔ انہوں نے جب انسانوں نے گھر چھوڑے اور ان کے دروازے پہ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ 300 حرام کے بچوں نے جنم لیا، اور میڈیا پہ جب خبر آئی، آپ کو بھی سر نیچے کرنا پڑتا ہے، مجھے بھی سر نیچے کرنا پڑتا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ سے وعدے کیے تھے اللہ میں تیرا ہوں، جب اللہ کو آپ کہہ دیں میں تیرا ہوں تو اللہ کو فکر نہیں ہوتی۔ ہمیں ایک لفظ بولا تھا نا قبول ہے، پھر بولا تھا قبول ہے، اور پھر ہم کتنی محنت کرتے ہیں، قبول ہے کے بعد کتنے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جو دوستوں میں ساری راتیں گزارتا ہے نا، اگلے 7 دن اسی لب دے رہے یار کتھے وے، کہندے دا ویاہ ہو گیا۔ اسی بڑی کوشش کی تھی کہ اس طرح مل لیو، کہے ہوئے ہن میری جان چھاڑ دو، میرا ویاہ ہو گیا۔ خیر مہینے کے بعد پھر آئے، پتہ کیتا، کہندے جی وہ تو لاہور ٹر گئے۔ دوستی بڑی گہری تھی، لاہور چلے گئے، اتھوں پتہ لگا جی ایتھے دا کام نہیں بنیا، اسلام آباد ٹر گیا سی، مگر وہاں سے پتہ چلا جی وہ کراچی ایمبیسی گیا ہوا ہے۔ ہم نے 13 لڑکوں نے ٹکٹیں لی یہاں سے فیصل آباد سے کراچی چلے گئے، اتھوں پتہ لگا جی وہ باہر ٹر گیا۔ باہروں جدو آیا نا 3 سالاں بعد، جدیاں ایڈیاں لمیاں لمیاں زلفاں سی، ادھے سر چ وال ہی کونی، ٹوٹن رتی لال، رنگ کالا، کوئی آ کی ہویا ہی
کہندا جی وہ ایک لفظ بولیا سی نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے او دیاں ذمہ داریاں نبھاؤندیاں یہ حال ہو گیا. اج ایک جگہ تے بیٹھا سا ورکشاپ چ بیچارے برے حال ماٹھے دیہاڑے پیو پتر ایک دوجے نال یار بیلی پہ عربی بولن سورا سورا یلا یا صدیق یا حبیب. او میں کہیا تانوں کی ہویا ہے؟ کہندے جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے کر کے 7 سمندر پار ٹر گئے اتھوں نہ لت ماری پھر اوتھے ہی آ کے پے. آج ایتھے ہاتھ منہ کالے کر کے بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں. جب تیرے رب نے تجھے اپنا بندہ کہہ دیا ہے اور تو نے مان لیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ تیری مدد نہیں کرے گا، وہ تیرا خیال نہیں رکھے گا. اعتماد کر، رب پہ توکل کر، اللہ پر یقین رکھ. تیرا رب سب کچھ دے گا، جو تیرے مقدر میں لکھا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین. جو تیرا نصیب ہے وہ کھیوڑے کے پہاڑوں میں بھی ہے، 17 منزلوں میں ہے، وہاں سے نکلے گا، تیرے علاقے میں آئے گا، چکیوں میں پسے گا، پیک ہوگا، اور نمک کی جو ہے وہ تھیلی تیری دکان پہ محلے میں پہنچے گی، وہاں سے لے گا، تیرے گھر میں تون میں جائے گی، آٹے میں جائے گی، ہڈیاں میں ڈلے گی، تیرے حصے کی چٹکی تیرے منہ میں پہنچ جائے گی. جو تیرا نصیب نہیں وہ لقمہ کھا کے منہ میں سے پیٹ میں بھی اتار لے، اتھو آئے گا، باہر چلا جائے گا، کہے آئے گی، گر جائے گا. اللہ پر یقین رکھ، رب پہ توکل رکھ، تیرا رب تیرا گھر ٹوٹنے نہیں دے گا. معمولی معمولی باتوں پہ اللہ کی عزت کا خیال رکھیے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اور کامیاب ہونا چاہتے ہو، گھر جنت نما بنانا چاہتے ہو، تو محبوب کے وفادار ہو جاؤ. اللہ آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے چچاؤں کو، ددھیال ننیال کو آپ کا وفادار بنا دے گا. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں. جو رب کا نہیں رہا وعدہ کر کے وہ تیرا میرا کیسے رہے گا. اور ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں. پیغمبر کی سنت پہ قائم رہے. لیکن ہم کیا کریں؟ اسی نہ ٹول ویکھ کے تو توت نگارے ویکھ کے نہ ٹھلے پے جاندے، بلکہ داتیاں رکھ کے پٹھے وڑ دے بھی نا اسی اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں. اور شادیوں کے موقع پہ تو بالخصوص کڑی والے کہندے نے گج وج کے آیا جی. تواڈے ال پتہ نہیں کہندے نے کہ نہیں، ساڈے ال تے پکی شرط لگی ہوندی بھی گج وج کے آنا جی. یہ ہن گج دے وجدے ہوندے نے، ڈھول انہاں نے اپنے منگائے ہوندے، انہاں نے ویلاں دو کولوں لینیاں ہوندیاں. کون ہے کلمہ پڑھنے والے؟ یہ کون ہے سنی، وہ کون ہے وہابی، وہ کون ہے دیوبندی، وہ کون ہے شیعہ. فرقے جتنے مرضی ہوں، کلمہ تو سب نے پڑھا ہے. محبوب کو تو سب نے محبوب مانا ہے نا حضرات. لیکن محبوب کا پتہ چلتا ہے جب خوشی ہوتی ہے. بہادر شاہ ظفر نے دکھ بھی دیکھے، خوشیاں بھی دیکھی، زندگی کا خلاصہ نکالا. ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. ہم تیش میں آتے ہیں تو رب کا ڈر بھول جاتے ہیں، ہم عیش اور خوشی میں آتے ہیں تو پھر اللہ کی یاد نہیں رہتی. اب کیا ہوا؟ ماشاءاللہ ڈھول والا آیا. میں نے پوچھا سرکار اے تہاڈا ڈگا کی کہندا ہے؟ ڈگا تے سمجھدے ہو نا؟ ساڈا تے ڈگا بولے سانو پتہ لگ جاندا کی ہوندا. ایتھے گدڑ بولے سانو اندازہ ہو جاندا ہے. ساڈا تے کھوتا بولے سانو پتہ لگ جاندا پانی مانگدا، کہندا تو پونچھا میں کر دو. حضرات ہمارے جانور، ہمارے تو چوچے بھی بتا دیتے، ہماری تو مرغی کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس نے انڈا دیا ہے. ہمیں تو یہ بھی ہے چوزوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے جب آپ کہتے آتے ہیں بھاگتے کہ نہیں. یا تو جانور سمجھتے ہیں. ارے انسان ہو کے نہ سمجھا جناب ڈگا کیا لگا رہے ہو؟ کہتا ہے ڈگا لان دیا کہ میں پہلے کہنا ایک گل کہ تسی ممبر تے بہن والے بندے ہو، سارے نوں دس دینا ساڈی روٹی روزی دا مسئلہ ہے. میں آکھیا جی نہیں دسدا، او جڑی جگہ سی، جڑا مقام سی، جڑا وعدہ سی، او دا ٹائم گزر گیا، لہذا بعد میں بتا رہا ہوں. کہندے نے جی اسی پہلے منڈے والےاں نوں کہنے ہیں دینی ہے کہ نہیں، دینی ہے کہ نہیں. پھر لڑکی والوں سے بھی ویل لینی ہوتی، بلایا انہوں نے، ویسا ہم کہتے ان کی ترجمانی کرتے ہیں نن دینی نن دینی نن دینی، دینی ہے کہ نہیں. پھر ان کا تکرار کروا کے پھر ہم کہتے ہیں لے کے جانی لڑکے والوں کی طرف سے، پھر نن دینی نن دینی نن دینی. اچھا بھی تو پیپنی کیا بجا رہا ہے پیچھے منہ میں جو پھوکا جا رہا ہے اتنا؟ کہندا جی میں کہن ڈیا ہونا تینوں لاڑا کنے بنایا، پوت نہیں دیا.
یہ صرف ہنسنے کی بات ہے یا حقیقت ہے؟ میں نہیں مانتا تھا، لیکن انڈیا نے جب مووی بنا کے گانا پکچرائز کر کے قوم کو دیا، پوری دنیا میں گیا، اور یہ لوگ جو جا رہے ہیں بھوت ہیں اور ابا بھوت ہے اور اماں بھوتنی ہے اور یہ بھوتنی کے ہیں، اور آگے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں اور وہ اس پہ پیسے دے رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ناز ہو رہے ہیں اور وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں اور اوپر نوٹ پھینکے جا رہے ہیں، تینوں لاڑا کنے بڑھایا؟ بھوتنی دیا۔ اور حضرات پھر گھر بھوتوں کے آباد نہیں ہوتے۔ میں شکرگڑھ جا رہا، راستے میں لیٹ تھا، پہنچنا تھا لیکن راستہ بند ہے، دونوں طرف شادی حال ہے، لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے۔ ڈھول والا پھر ڈھول پیٹ رہا ہے لیکن ڈگا مختلف ہے۔ میں نے نہیں پہلے سمجھا سنا تھا، انہیں جڑا ڈگا بجایا نا تو میں اگے ہو کے گڈی تو اتر کے نا رستہ تے ان لبڑا نہیں سی، صاحب نہ لی لبڑا ہے۔ میں ہاتھ جو دیتا 500 دا نوٹ، میں کہا یارا ڈگا تے دسی، کہندا جی 2 منٹ انہاں نوں ٹور لین دو تانوں دسنا۔ ٹور لیا، بتایا، میں کہا تو کیا کہندا جی اج اسی کہن ڈے ساں گج وج کے لئی، گج وج کے لئی، گج وج کے لئی، دینی ہے کہ نہیں دینی، لے کے جانی، گج وج کے لئی، تینوں لاڑا کنے بنایا؟ ابھی میں وہ بات نہیں کرتا وہ جو بڑے سائز کا ہوتا ہے، پپم پپم۔ تے پھر سال بعد جدوں میں پوچھنا جناب کداں گزری مسلماناں دا گھر مسلماناں دی تھی، کہندے جی گل پایا ڈھول وجانا پی رہا، تیرے گل ڈھول پایا کنے سی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ارے تیرے پاس تو مشعل تھی سیدہ فاطمہ کی، تیرے پاس تو شادی تھی جناب علی المرتضیٰ کی، تیرے پاس تو شادیاں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیرے پاس تو سنتیں تھی میرے محبوب کے ولیموں کی، تیرے پاس تو سب کچھ تھا، ایک تاریخ تھی، ایک ہسٹری تھی، لیکن تو نے اپنا علم کہاں سے لیا، پہچان کہاں سے لی؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حضرات گھروں کو آباد رکھنے کے نسخے بڑے ہیں، زندگی رہی میرے رب نے رکھی، اللہ ماجی کو شفا دے۔ میں دل سے اس موضوع کو آگے چلاؤں اور نبھاؤں گا۔ آخری گزارش کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر ایک کام کبھی نہ ہونے دینا جو ہم کر بیٹھتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں جو سورہ النساء میں پڑھی گئی اور پہلی آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ ارحام کا لفظ رحم سے ہے اور رحم کا لفظ اللہ الرحمن کے نام سے مشتق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے بندوں کے لیے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ پوری کائنات کو دیا، اور اس میں سے ہر مادہ جانور کے پیٹ میں ایک رحم بنایا جس میں بچہ پلتا ہے، جس میں بچہ پلتا ہے۔ اور یہ رحم کے رشتے ہمارے 4 طرح کے، ایک تو رب کے ساتھ ہے کہ وہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے ہمیں رحم کے ساتھ اس دنیا میں سب کچھ دے رکھا ہے، وگرنہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے۔ جو دے رہا ہے اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، جو نہ دے وہ اس کی حکمت ہے، رب کا شکوہ نہیں، رب کا شکر بنتا ہے۔ اور دوسرا رحم کا وہ رشتہ ہے کہ جو میرے ابو کو، میرے ابو اور میری امی کا تعلق ہے، اور اس ماں جی کے رحم سے پھر جو ہے اوپر کے رشتے چلے، میرے دادا ابو، میری دادی اماں، پھر ان کے رشتے، تو میرا ددیالی رشتہ میرا اصل کا رشتہ یہ رحم کا رشتہ ہے۔ اور دوسرا وہ ہے، تیسرا کہ جو ایک بزرگ نے، ایک عزت دار مرد نے، اس نے مجھ پہ ترس کھاتے ہوئے اپنی بیٹی دی، بیٹی کا رحم دیا، اس رحم سے میرا جائز تعلق جڑا، میرے بیٹے اور بیٹیاں بنے، میری نسل چلی۔ یہ نسل کا رحم، وہ اصل کا رحم، ان دونوں کو کبھی برباد نہ ہونے دینا، ڈرتے رہنا۔ کافی سارے لوگ شادی کے بعد کیا کرتے ہیں، اپنی نسل کے رحم، اپنی بیوی کا رحم لے کے اپنے وراثتی گھر چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، لاہور، فیصل آباد، دور دراز علاقوں میں ساہیوال، ادھر ادھر نکل گئے، لیکن وہ اپنے اصل کے رحم چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ وہ ابو جان، وہ ابو کے ساتھ جڑی ہوئی امی جان، وہ ابو کے بھائی چچا جان، وہ تایا جان، وہ پھوپھیاں، ان سب کو سلام کہہ کے اے ساڈے کی لگ دینے، نہیں یہ تیری اصل ہے۔ جس درخت کی جڑیں کاٹ دی جائیں وہ درخت کے اوپر شاخیں نہیں بچا کرتی، بچ بھی جائیں تو پھل بھول سلامت نہیں رہتے، اور کچھ لوگ نسل کی وجہ سے اصل برباد کر جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لحاظ رکھنا اپنی اصل کا، نسل کی وجہ سے اصل برباد مت کرنا۔ اور کچھ ماشاءاللہ ایڈے چنگے ہوندے نے، او اصل نو بچاؤندیاں بچاؤندیاں نسل برباد کر بیندے نے۔ وہی ہونا جڑا میرے ابے نے کہنا ہے، وہی ہونا جڑے میرے چاچیاں نے کہنا ہے۔ بیوی روتی رہے، بچے روتے رہیں، تو اپنی نسل کے رحم کا بھی لحاظ رکھے، ان کا حق نہ مارے، ان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے۔ کلکم مسئول، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب نگران ہو، مسئولیت ہے تمہارے اوپر، تمہیں یہ رحم کے رشتے کے بارے میں نسل کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔
والدین کی وجہ سے بہن بھائیوں کو ان کا حق دیجئے، مگر اپنی اولاد کا حق، بیوی کا حق مت ماریے۔ ان کا ٹائم ان کو دیجئے، ان کا پیسہ ان کو دیجئے، ان کا مستقبل اس کا بھی خیال رکھیے۔ بوڑھے باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، ماں کا بھی، بہن بھائیوں کا بھی، چچاؤں تاؤں کا بھی، اور ساتھ میں اپنی بیوی اور بچے اور سسرال، ان کی بھی عزتیں ہیں، ان کا بھی مقام ہے۔ جب یہ دونوں کا کمبینیشن بہترین ہوگا، اچھے ہیں وہ لوگ کہ جو رحم کے رشتوں کو نبھائے رکھتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی رہتی ہے اور ان کے گھر جنت نما بن جاتے ہیں۔ وہ جنت تو ملے گی مقدروں سے، لیکن اپنے گھر کو تو جہنم کے گڑھے مت بنائیں۔ آئیے لڑنا بگڑنا جھگڑنا چھوڑ کے ایک دوسرے کی کیفیات کا، احساسات کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو، انسان جو عزت لینا چاہتا ہے وہ عزت دے، جو محبت لینا چاہتا ہے وہ محبت بانٹے، اور جو ادب سے رہنا چاہتا ہے کہ لوگ ادب سے پیش آئیں، تو پھر لوگوں کو بھی ادب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں یہاں جو دیا جائے گا وہی واپس لوٹے گا۔ یہ دنیا ایکشن کا ری ایکشن ہے، یہ عمل کا رد عمل ہے، یہ فعل کا رد فعل ہے۔ حضرات اس حوالے سے سوچ کر کے اپنے گھروں کے اندر جتنی بھی تلخیاں ان کو ختم کریں، محبتوں کی طرف بڑھیں۔ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اچھا وہ ہے جو اپنا ہاتھ بڑھائے، توحید و سنت سے جڑے رہیں، دین سے جڑے رہیں، اخلاقیات کو لے کر کے آئیں، ادب اور احترام لے کر کے آئیں۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ اعتدال والوں کے گھر بسا کرتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، شیطان کی جو ہے شرور سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے بچائے رکھے۔ جہاں دراڑیں اور تلخیاں اور دوریاں ہیں اللہ انہیں محبت میں بدل دے، اور نفرتوں کو ختم کر کے یہ جملہ پڑھا کریں، یہ ورد رکھیں زبان پہ، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ اللہ ہماری نفرتوں کو الفتوں میں بدل دے، سختیوں کو نرمیوں میں بدل دے، دوریوں کو قربتوں میں بدل دے، واصلح ذات بیننا، اور آپس کے معاملات کے جو بگاڑ اور فساد ہیں اللہ ان کو صحیح کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔